بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ قیمتی اس وقت بن سکتا ہے جب ہم ایک ترتیب بنائیں، ورنہ ایسے ہی رمضان ہمارا شروع ہوتا ہے، شروع کے 4-5 دن جوش میں گزرتے ہیں، پھر وہی حال ہونے لگتا ہے جیسے پچھلے رمضانوں میں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آنے لگتا ہے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروے۔ یہ کو بند کرنا چاہیے، اللہ نہ کرے یہ رمضان ہمارا اس وعید کے ساتھ گزرے، پھر رمضان ہمارے لیے یا تو حجت بنتا ہے یا ہمارے خلاف حجت بنتا ہے، یعنی رمضان یا تو ہمارے لیے گواہ بنتا ہے یا ہمارے خلاف گواہ بنتا ہے، پھر قرآن ہمارے لیے گواہ بنتا ہے یا ہمارے خلاف گواہ بنتا ہے۔ ہاں جی کریں کیا مولوی صاحب؟ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، نوکری بھی نہ کریں، کام بھی نہ کریں، بیوی بچوں کو بھی نہ دیکھیں، بس آپ تو چاہتے ہیں ہر کوئی مسجد میں بیٹھا رہے۔ وہ ہم ہرگز نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو بند کر دیتے ہیں مسجد کہ جاؤ اپنا کام کرو بھائی، ہم نہیں سنبھال سکتے آپ، ہم یہ نہیں کہتے، اور نہ ہی شریعت یہ کہتی ہے۔ ہاں شریعت کہتی ہے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھو، وہ بھی چند لوگ، سارے محلے والے نہ بیٹھو، مسجد میں رش نہ مچو، چند ایک لوگ بیٹھیں، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ شریعت نے تو پسند ہی نہیں کیا کہ کوئی بندہ تنہا رہے، شریعت نے پسند ہی نہیں کیا کوئی بندہ نکاح کے بغیر، لا ضرورت فی الاسلام، بلکہ یہ فرمایا تزوج الولود المولود، ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جن سے زیادہ بچے ہوتے ہیں تاکہ تم اکیلے نہ پڑو۔ شریعت نے تو آپ کو اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے، شریعت نے پسند ہی نہیں کیا کہ آپ اکیلے رہیں۔ تو نہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی بندہ ریاضت کرے، ریاضت کا مطلب ہے بیوی سے دور رہے، پسند ہی نہیں کیا شریعت۔ لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں ضرورت ہے ہی نہیں، اور اسلام کے اندر لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت بھی نہیں کہ زیادہ دیر بیٹھے رہو، نہ پسند نہیں، جاؤ جاؤ لوگوں میں گھسو، تجارت کرو، کام کرو، نوکری کرو، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ہر وقت عبادت مانگی نہیں اللہ نے، ہر وقت نہیں مانگی، بلکہ جب یہ ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح ونقدس لک ونحن نسبح ونقدس، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو جواب میں انی اعلم ما لا تعلم، جو مجھے پتہ ہے نا تمہیں نہیں پتا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ہم سے کیا مانگا ہے؟ ہم سے مانگا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پہ تدبر کریں۔ ہم سے مانگا ہے بیوی بچوں کی محبت سے تھوڑا سا وقت نکالو، مسجد میں آؤ، میرے حضور سجدے کرو، سنتیں بھی گھر جا کے پڑھو، نفل بھی گھر جا کے پڑھو، پسند ہی نہیں کیا کہ ہر وقت بیٹھے رہو۔ ہاں کبھی کبھار ہے جب انسان مصروف ہے۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب، پوچھا ایک آدمی ہے آلو بیچتا ہے، مسجد کے سامنے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، بعد میں کہتے ہیں آلو لے لو، آلو لے لو، آلو لے لو، اور ایک ریٹائرڈ آفیسر ہے، وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان میں سے کون سا افضل ہے؟ تو کہا حضرت جو مسجد میں بیٹھے وہ افضل ہے۔ کہا نہ، بلکہ قلبہ معلق فی المسجد، اس کے بارے میں حدیث ہے، اس کے بارے میں حدیث آئی نہیں ہے۔ ہاں یہ سب سے اہم چیز ہے، جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہے جار اللہ فی المسجد، جو مسجد میں زیادہ بیٹھتا ہے اللہ کا پڑوسی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے پل صراط کو پار کرنے کے لیے ایک تو پل ہوگا، جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک تو پل ہوگا، اور دوسرا کشتیاں ہوں گی،
یہ ضعیف روایت ہے، فضائل میں سنائی جا سکتی ہے۔ ضعیف روایت کیا ہے؟ ضعیف روایت ہے کہ مسجد ہوگی کہ جس میں جو بندہ زیادہ مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ ان کو کشتیوں کے طور پہ گزارے گا، یعنی مسجدوں کو کشتیوں کے طور پہ پل صراط کے اوپر سے گزارے گا، اور جو بندہ 5 وقتہ نمازی ہے اور مسجد میں وقت لگاتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، وہ ان کشتیوں کی سواری ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو اس طریقے سے پل صراط سے پار لگائیں گے۔ او کما قال، تو اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے، مگر وہ شخص قلبہ معلق فی المسجد ہے تو مسجد سے باہر آلو بیچ رہا ہے، مگر انتظار میں بیٹھے اذان ہوگی چل جا کے نماز پڑھوں گا، اذان ہوگی نماز پڑھوں گا، اذان ہوگی تو کچھ وقت مسجد میں گزاروں گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ خاص ہے، شب برات کے اوقات خاص ہیں کہ اس میں ہم سے مانگا کہ اب چھوڑو تجارت، اب چھوڑو بیوی بچے، اب آؤ مسجد کے اندر بیٹھو، اب آؤ اپنا کام دام چھوڑو اور کام چھوڑ کے ہمارے حضور سجدے کرو، ہم سے دعائیں مانگو۔ یہ وقت خاص ہوگا، جیسے تہجد کا وقت، ویسے حکم دیا کہ سو نیند پوری کرو۔ عبداللہ بن عمر شادی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے پوچھا ہاں بیٹیا کیا حال ہے، رات کیسی گزری؟ تو الحمدللہ بہت اچھی گزری، نفلوں میں رات گزر گئی۔ تو بیٹے کا کان پکڑ گیا، چل اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلو۔ یا رسول اللہ شادی کی پہلی رات نفلوں میں گزاری، تو آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، بھی تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، کچھ آرام بھی ضروری ہے، ولزوجک علیک حق، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو پوری رات نفلوں میں گزاری، یہ کوئی پسندیدہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلیمان فارسی یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے، دونوں پردیسی تھے، ایک دوسرے سے دل ملتا تھا، دونوں عابد و زاہد قسم کے لوگ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کسی کے پاس پیسے دیکھتے تھے، مال و دولت جدھر پکڑ لیتے تھے، اس کو شرم نہیں آتی تم نے پیسے جمع کیے ہیں، یہ زرق و برق تمہارے اوپر اچھا نہیں لگتا، یہ ہٹاؤ، یہ مہنگے کپڑے ہٹاؤ۔ حضرت عثمان نے پھر بھیج دیا ربضہ چلے جاؤ، آپ یہاں پہ نہ رہیں۔ پھر حکم دیا کہ آپ فتوے مت دیا کریں۔ چنانچہ حج میں رمی کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ لوگ اکٹھے، ابو ذر او ابو ذر او ابو ذر۔ حضرت ابو ذر تو ابتدا کے 10-20 صحابہ میں سے ہیں، تو ابو ذر کا مقابلہ تو عثمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو ابو ذر نظر آئے تو لوگوں نے جھمگٹا بنایا، تو لوگوں نے پوچھا ابو ذر، ابو داؤد میں ہے، ابو ذر یہ کیا ہے؟ آپ کو حضرت عثمان نے فتوے دینے سے منع کیا، اور میں کہ اس سے تو میں نہیں رکوں گا۔ دراصل حضرت عثمان نے کچھ اور بات سے منع کیا تھا، حج کے مسائل بتانے سے منع نہیں کیا تھا، یعنی وہ فتاوی جات جو حضرت ابو ذر غفاری کے تفردات تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے تفردات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک رائے رکھی ہوئی ہے، وہ میری رائے تمام علماء سے ہٹ کر ہے، اس رائے کو تفرد کہتے ہیں۔ ایسے حضرت ابو ذر غفاری کی کچھ رائے تھیں جو کہ دیگر صحابہ سے ہٹ کر تھیں۔ مثلا ایک رائے یہ تھی کہ آپ اپنے پاس پیسہ جمع نہیں کر سکتے، جتنا کماؤ اس کو کھاؤ اور بقیہ سب کا سب صدقہ کرو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کی رائے تھی کہ پیسے جمع نہیں کرنے، جبکہ دیگر صحابہ جن کو جمہور کہتے ہیں ان کی یہ رائے نہیں تھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی ان دونوں کی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے سلمان فارسی کی دعوت کی، تو سلمان فارسی آئے، کھانا لگایا، اور کھانا لگا کے ساتھ مصلی ان کے لیے دسترخوان بچھایا، خود ساتھ مصلی بچھایا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے بھئی تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے؟ کہ میں تو نہیں کھاتا، میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نہیں کھاتے، آپ کو میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا۔ تو حضرت ابو ذر کی اہلیہ کہنے لگی پردے سے کہ سلمان یہ تو نہیں کھاتے ہیں، یہ تو پوری رات نفلوں میں گزارتے۔ کہتا نا بابا میں تو کھاؤں گا ہی نہیں۔ اب عربوں میں یہ کہ مہمان کھانا نہ کھائے یہ تو توہین ہے، مجبوراً ساتھ بیٹھ گئے، سب کھانا کھایا، پھر بستر لگایا سلمان فارسی کے لیے، تو اکیلا بستر لگایا اپنے لیے، وہی مصلی کا نا بھائی میں سوؤں گا بھی نہیں، بستر لگانا پڑے گا آپ کو یہاں سونا پڑے گا۔ چنانچہ جب سوئے آدھی رات گزری تو پھر حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو ذر کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ ہاں اب نفل پڑھو۔ نفل پڑھے، صبح فجر ہوئی تو ابو ذر غفاری نے جناب اللہ کے نبی کہ یا رسول اللہ اس بندے نے مجھے کھانا بھی کھلایا، کھانے کی وجہ سے خمار چڑھا، میں سو گیا، اب میری پوری رات جو عبادت میں گزرتی وہ رہ گئی،
اب اس نے میری ساری عبادت ضائع کر دی، ایک تو میں نے اس کو مہمان بنایا اور اوپر سے اس نے میری عبادت ضائع کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر سلمان صحیح کہتا ہے، سلمان صحیح کہتا ہے کہ تمہیں رات آرام بھی کرنا چاہیے، رات کا کچھ حصہ عبادت بھی کرنا چاہیے۔ تو عام حالات میں تو یہی ہے، مگر اللہ نے رمضان کا مہینہ بھیجا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابھی سے کچھ ساعتوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کریں کہ اللہ جی آپ نے رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے، خاص طور پر مجھ جیسے گنہگار کو کہ جس کو تو 2 کوڑی نہیں دے سکتے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، یہ آپ کا اتنا بڑا نافرمان ہے، مگر آپ نے پھر کرم کیا اور مجھے میری زندگی میں رمضان کا مبارک ترین مہینہ عطا فرمایا۔ اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، مگر میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں ان 2 رکعت کے ذریعے سے کہ آپ نے مجھے پھر ایک دفعہ یہ ماہ مقدس عطا فرمایا، میں آپ کا شکر گزار۔ اور پھر 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیں کہ اللہ یہ مہینہ مجھے نعمت تو مل گئی ہے، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، نیکی کی توفیق ملنا بھی نعمت ہے، مگر یہ نعمت کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے کہ میری اس نعمت کی کیا قدر کی۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کیسے خرچ کرتا ہے، اللہ اولاد دیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں ہاں کیسے خرچ کرتے ہیں، نیکی کی توفیق دیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں ہاں کیسے خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ ایسے نہیں کہ ایک دفعہ ناکام ہونے پہ ناراض ہو جائیں گے، غصے ہو جائیں گے، بلکہ اللہ بار بار دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں۔ ایک بوڑھے امام زین العابدین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آ تو گیا ہوں مگر بہت دیر ہو گئی، تو موت سے پہلے آ گئے ہو، بڑی جلدی آئے ہو، کوئی دیر ویر نہیں ہوئی۔ تو اللہ تو انسان کو مہلت دیتے ہیں نا، بہت بہت مہلت دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت جب نعمت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بندہ کس طرح قدردانی کرتا ہے، اور نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور اس کے بعد توبہ کی جائے کہ اللہ مجھ سے نعمت کی قدر نہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ اس کے اوقات کا احتساب رکھا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے سمجھا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، روزہ رکھا جس نے رمضان کے روزے کا، ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ روزہ تو الحمدللہ ایمان کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے، مگر ایمان اس میں کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے ایمان کا مطلب ہے اللہ پہ بھروسے اور یقین کے ساتھ۔ سحری کے دہی بڑوں کے یقین کے ساتھ نہیں، سحری میں اتنا پانی پیا اب چل جائے گا میرا پانی، اس کے یقین کے ساتھ نہیں۔ جو اعتدال کے ساتھ کھانا ہے وہی کھایا جائے۔ رمضان اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ پیٹ کو تھوڑا سا آرام دے، پیٹ کو تھوڑا سا فاقہ دے۔ دیکھو جی حدیث میں آتا ہے، بہقی طبرانی میں روایت موجود ہے، ایک شخص ایک نفلی من صام تطوعا، ایک شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے؟ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین آسمان تک سونے سے بھر دی جائے اور اس روزے کے عوض میں دے دی جائے، وہ سونا اس روزے کے عوض میں دے دیا جائے تو کم ہے۔ ایک روزے کا، نفل روزے کا اجر اتنا ہے۔ اور فرض روزہ کتنا بڑا ہے؟ فرض روزہ اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی آج پیدا ہوا اور قیامت تک اس کو عمر ملی اور قیامت تک اس نے روزے رکھے۔ بعض روایت کے مطابق اس کو ایک اوسط عمر ملی، یعنی 60 سے 70 سال، اور اس نے 60 سے 70 سال بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھا، اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ 60 سے 70 سال کا نفل روزہ ایک فرض روزے کے برابر نہیں۔ تو نفل روزے کی اتنی فضیلت اور فرض روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو خود سمجھیں کہ اللہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اس رمضان میں ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ مگر کچھ ایسے بد نصیب ہیں ہم ہی لوگوں میں، اور ہم لوگ ایسے بد نصیب ہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کچھ رب صائمن، کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ نفل روزے کی فضیلت کتنی بڑی، مگر فرض روزہ رکھا کچھ بھی نہیں ملا، سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں۔ کون سا روزے دار روزہ بھی رکھا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا جناب، ٹائم پاس نہیں ہو رہا فلمیں دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں، ان کو سوائے تھکنے کے کچھ حاصل نہیں، سوائے تھکنے کے اور کچھ حاصل نہیں، کہ 20 رکعت نماز میں کھڑا ہے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ کیوں حاصل نہیں ہے؟ ایک بنیادی بات، صرف آج کے درس میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے مزاج میں احتساب نہیں ہے، ہمارے مزاج میں تدبر نہیں ہے۔ تدبر کیا ہے؟ تدبر کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ میں نے تدبر کا مطلب ہے غور کرنا، فکر کرنا، یہ تدبر کا مطلب ہے۔ کیسے کرنا؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نہیں تم میں، انسانوں میں کوئی ہے نہیں۔ افلا یتدبرون، جو قرآن پہ تدبر کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے تدبر کرنے والا؟ کیا ہے تدبر؟ میں بتاتا ہوں۔ میرے ساتھی انجینئر ہیں ماشاءاللہ، وہ یہاں پر مجھ سے ترجمہ پڑھنے آتے تھے، 6-7 سپارے پڑھے انہوں نے، جب ان کی چھٹی جلدی ہوتی تو آ جاتے تھے، تو وہ ترجمہ پڑھنے آتے، تو ترجمہ پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ وجد میں آ جاتے، عجیب وجد میں آ جاتے۔ اب ان کا میں تدبر بتاؤں، میں نے ان سے کہا کہ ذرا سوچو، یہ جنت کا ذکر اللہ فرما رہے، اب جنت کی نہروں کا ذکر ہے، دریاؤں کا ذکر ہے، جنت کی باغات کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، لباس کا ذکر ہے، جنت کی حوروں کا ذکر ہے، خوشبوؤں کا ذکر ہے، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ میں نے کہا تدبر کرو، آپ جنت میں ہو تو کیا کرو گے؟ نہ وہاں جیت ہے، نہ وہاں پر ہار ہے، نہ وہاں کمانے جانا ہے، نہ وہاں پر آپ کو کسی چیز کی بنیاد، تو کرو گے کیا؟ تو واہ 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 واہ، مولوی صاحب کیسا سوال کر دیا؟ تو فیصل بھائی آپ نے عجیب سوال کر دیا۔ آپ یقین کریں، ہی واز ناٹ اسٹاپنگ ٹل 45 منٹس، 45 منٹ گزر گئے، وہ چپ نہیں ہوا۔ اس نے کہا، اس نے سب سے پہلے کہا میں تو اللہ کے نبی کی دعوت کروں گا، اب عائشہ کو بھی ساتھ بلاؤں گا، کہوں گا یا رسول اپنی بیٹیوں کو بھی لے کر آئیے گا، جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے پاؤں دھلواؤں گا، خود اپنے پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں دھوؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو میں حوروں کی غلمان کی لائن وہ آپ کے پھول پھینکیں، پھر آپ کو ہار پہناؤں گا، پھر خوشی کا اظہار کروں گا، پھر آپ کے لیے اسٹیج لگاؤں گا، پھر یہ کروں گا۔ 45 منٹ وہ چپ ہی نہیں ہو۔ میں اس کا تدبر دیکھ کے حیران رہ گیا، جنت کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم فیصل بھائی، اس سے 1 سیکنڈ پہلے سوچا نہیں تھا۔ جب ہم تدبر کرتے ہیں تو قرآن ہمیں راستے گیٹ کھولتا ہے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گیٹ ہیں، یہ اتنے بڑے گیٹ کھولتا ہے کہ آپ حیران ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مسائل قرآن مجید سے نکالیں، مسائل حدیث میں تدبر کریں، اس میں اللہ نے کیا سامان رکھا ہے، کیا چیز رکھی ہے۔ اب یقین کریں میں اس بندے کی نقل نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ ایک صرف ایسے نہیں کہ وہ بڑا ذہین آدمی تھا، ایک عام آدمی جو کہ جس نے زندگی بھر ٹرالر چلایا، ٹرالر چلانے والا آدمی، اس نے جب قرآن پہ تدبر کیا، آپ یقین کریں وہ مجھے لے کے بیٹھ جاتا، آدھا گھنٹہ مجھے سناتا ہے کہ میں یہ قرآن میں نے یہ سمجھا، یہ سیکھا، عجیب عجیب چیزیں اس نے مجھے بتائیں، عجیب چیزیں۔ ایک آدمی ایک اور صاحب، میں نے ان سے کہا کہ تدبر کرو، ان سے کہا میرا یہ تدبر ہے کہ قرآن مجید کے ہر 2-3 صفحوں کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے، ایک اپرچونٹی دی ہے بڑی زبردست۔ مثلا اس نے کہا قرآن مجید پڑھو، دیکھو سب سے پہلے لکھا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، ہم سے تو نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے، ہم تو صرف پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ ویؤتون الزکاۃ، یہ ہے ہمارا کام کہ ہمیں کہا پیسے خرچہ کرو۔ اب پیسے تو خرچہ کر سکتے ہیں نا، 10 روپے کر سکتے ہیں، 20 روپے کر سکتے ہیں، 30 روپے کر سکتے ہیں، یہ فرشتے نہیں کر سکتے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔
یہ اللہ کی دوسری مخلوقات کر ہی نہیں سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ اپرچونٹی ہمیں دی ہے، ہر چند صفوں کے بعد اللہ نے اپرچونٹی ہمیں دی ہے کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو۔ اب اگر اللہ نے بھی کسی کو دینا ہوگا تو آسمان سے تو پیسے نہیں پھینکیں گے نا، تو اللہ ہمارے وایا دیں گے، تو ہمیں اللہ نے وایا بنایا ہے، ہمیں اللہ نے کنیکٹنگ بنایا ہے، تو چنانچہ یہ ہمارا بہت بڑا کام ہے۔ تو جو بندہ تدبر کرے گا اللہ اس کو راستہ دے گا۔ اب اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندہ تدبر کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک رات صرف ایک آیت میں تدبر کرتے اور ایک پوری رات تدبر میں لگ رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا۔ کیا منظر ہوگا جب ایک چیخ پڑے گی، الگ ہو جاؤ مجرم، الگ، نیک بندے الگ اور برے لوگ الگ۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے سر ہم سے ٹیسٹ لیتے تھے، ہماری ٹیچر ہم سے ٹیسٹ لیتی تھی، تو کہتے ہیں جس کے 7 نمبر سے کم ہے وہ ادھر ہو جائے۔ جب میں آیت پڑھتا ہوں مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ہماری ٹیچر کہتے جس کے 7 سے نمبر کم ہے، جس کے 7 سے اوپر ہے وہ ادھر ہو جائے۔ پھر کہتی تھی جس سے 10 سے اوپر ہے وہ ادھر ہو جائے۔ پھر کہتی تھی جس کے 12 سے اوپر ہے وہ ادھر ہو جائیں، جو 12 سے 15 کے درمیان ہے وہ ادھر ہو جائیں۔ تو ایک کیٹیگرائز بن جاتی تھی ہماری کلاس، جس نے 15 میں سے آؤٹ آف 15 لیے، اس نے تو 4 کیٹیگری بن جاتی تھی، ایک کیٹیگری جو ہے۔ اب یہ تدبر ہر بندہ کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات علماء کا تدبر مسائل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ پھنس گیا اور اس مسئلے کے لیے امام شافعی نے قرآن مجید کا مطالعہ 300 مرتبے کیا، تلاوت نہیں، 300 مرتبے قرآن کا مطالعہ کیا۔ تو یہ تدبر قرآن مجید میں کریں، تدبر احادیث میں کریں۔ خود آپ ہم ترجمہ سمجھتے ہیں، ترجمہ ہم فلاں جگہ تراویح ہوتی ہے وہاں پر ہم ترجمہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہوتا ہوگا، مگر اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ خود اس کو دیکھیں، آپ خود ایک ترجمہ لے لیں، ایک اچھا سا ترجمہ لے لیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جو آپ کے جاننے والے عالم دین آپ سے کہ بھی آپ کسی عالم دین کو فالو کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ میں یہ ترجمہ لینا چاہتا ہوں، لے لوں، ہاں ٹھیک ہے وہ ترجمہ لیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ لیں، انگلش کے اندر دا نوبل قرآن ہے وہ لے لیں، یا اور جو جس عالم دین کو فالو کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں اور ترجمے لیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک نوجوان میرے پاس آئے، جی مجھے ایسا ترجمہ بتائیں جو لاجیکلی ہمارا کام کرے۔ ان کو میں نے بتایا تفسیر ماجدی لو، اور عبد الماجد دریابادی صاحب کا ترجمہ بڑا ہے۔ ایک نوجوان آیا کہ جی مجھے ایسا ترجمہ چاہیے جو انٹر ریلیٹ کرے، ہر آیات سے انٹر ریلیٹ کرے۔ ان کو میں نے بتایا بیان القرآن لیں۔ تو ہر بندے کا مزاج الگ ہے، اس کے حساب سے ترجمے بھی الگ علماء نے لکھے ہیں کہ انٹر ریلیشن کے لیے، یعنی آپس میں ربط بین الآیات ہمیں کہتے ہیں، انٹر ریلیشن کے لیے بھی ایک آیت اور ہے دوسری آیت اور ہے، دونوں میں کیا انٹر ریلیٹڈ ہے، ایک یہ بات کی دی، ایک یہ بات کر دی، مجھے تو کانفلکٹ لگ رہا ہے۔ تو ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہر بندے کو مخاطب کیا ہے، ملحد ترین کو مخاطب کیا ہے، نیک ترین کو مخاطب کیا ہے، چور چکار کو بھی مخاطب کیا ہے، بدترین گنہگار کو بھی مخاطب کیا ہے، اور بہترین نیکوکار کو بھی مخاطب کیا۔ اور ہم جیسے لوگ جو کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی گندا کام کرتے تھے، کبھی نیکی کر دیا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، کہ کبھی اچھے کام کیے کبھی برے کام ہو گئے، کبھی اچھے کام ہو گئے کبھی برے کام ہو گئے، تو ان کو بھی مخاطب کیا۔ تو قرآن مجید کی آڈینس ہر بندہ ہے۔ جب ہم بزنس کمیونیکیشن کے اندر گراف بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آڈین پروفائل کیا ہے۔ قرآن مجید کی آڈین پروفائل ہر مخلوق ہے، ہر قسم کی مخلوق ہے اور ہر قسم کا انسان ہے، اس کی آڈین پروفائل میں آتے ہیں۔ چنانچہ میں اور آپ قرآن مجید کی آڈین پروفائل میں ہیں، لہٰذا ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، جاہل ترین کو بھی سمجھ میں آئے گا اور ذہین ترین کو بھی سمجھ میں آئے گا، ان پڑھ گوار کو بھی سمجھ میں آئے گا اور انتہائی انٹیلیجنٹ کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ اس کو چیلنج کرے گا، ہاں مجھے سمجھو، اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر کہنا کہ میں تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں آتا ہے، مسئلہ یہ کہ ہم سمجھنے والے بنیں، ہم کوشش کریں۔ یہ بہت آسان بھی اور بہت مشکل ترین بھی ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اپنا تدبر ایسا نہ ہو کہ اس میں ہم ایسا اجتہاد کرنے لگیں کہ جس میں ہم کہ جی وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ فہل مدکر،
تدبر اپنے دل کے لیے ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ دو چار لفظ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو ساری دنیا کے اوپر چیلنج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، بس کہلا میں ٹھیک ہوں اس لیے کہ میں نے آج 2 آیتیں پڑھی۔ تو ایسا نہ ہو، تدبر کریں، قرآن مجید پہ غور و فکر کریں۔ جب اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے اعمال میں بھی دل لگے گا، اور پھر اعمال میں تدبر کی عادت بڑھے گی، نماز میں تدبر کی عادت بڑھے گی، ذکر میں تدبر کی عادت بڑھے گی، احوال میں تدبر کی عادت بڑھے گی کہ یہ اندر کچھ ہے، اندر کچھ ہے۔ اللہ نے جو عجیب و غریب جو اللہ نے سسٹم میرے اندر بنایا، جو ایک دقیق مشین بنائی ہے اور عجیب سی ایک مشین میرے اندر ہے، جو اس وقت امریکہ بھی سوچ سکتی ہے، مکہ بھی سوچ سکتی ہے، 1 سیکنڈ میں امریکہ، 1 سیکنڈ میں مکہ، یہ کیا ہے؟ ایک وقت 1 سیکنڈ میں اتنی سپیڈ ہے اور 1 سیکنڈ میں وہاں نہیں جا سکتا، کیا ہے یہ جو اللہ نے ہمارے اندر کا سافٹ ویئر بنایا ہے کہ مجھے کیسے اس کو آپریٹ کرنا ہے، کیسے اللہ سے رجوع بنانا ہے، یہ تدبر سے ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے رمضان ہمارا بہت اچھا بڑھے گا۔ تو کوشش کریں، تدبر فی القرآن کریں، اس کے ذریعے سے دیگر اعمال بھی چلیں گے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔